معزز حاضرین کرام، یہ رمضان ہے، اور رمضان اس لیے ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا۔ یہ ماہ مبارک بھی اس لیے ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا تھا۔ یہ رحمتوں برکتوں والا اور اس میں ایک خاص عشرہ بھی اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا، اور اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ بھی اس کا سبب بھی یہی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ اور قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں ہے۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ ہے۔ یہ قرآن وہ ہے نزل بہ روح الامین، کہ جو روح الامین لے کے نازل ہوئے۔ اور یہ قرآن وہ ہے علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں۔ اور یہ قرآن وہ ہے کہ جو ہدی للناس بنا کر بھیجا گیا، کہ لوگوں کی رشد و ہدایت اس کے ساتھ جڑی ہے۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر وہی کہ جو پاک ترین۔ آج وہی قرآن FIA سائبر کرائم NCCI کے دفتر میں 29 قرآن مجید کے نسخے پکار رہے ہیں کہ آئین امت مسلمہ، مسلمانوں آج رمضان منانا تو تمہیں یاد ہے، مسلمانوں میری جس میں نازل ہوا تھا اس کی برکت سے جو راتیں میسر ہیں اس میں تو عبادات بجا لا رہے ہو۔ مسلمانوں اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کے تو تم ناجائز سمجھتے ہو۔ مسلمانوں کے اس کے آگے تم بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتے کہ کمر نہ ہو جائے، لیکن جانتے ہیں کہ NCCI کے دفتر میں 39 قرآن مجید ایسی حالت میں پڑے ہیں کہ we can't imagine about that۔ ہم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ وہ قرآن مجید ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، کہ یہ وہ قرآن کہ جو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ دبتا پھٹتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن آج مسلمانوں کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ وہ ناپاک حالت میں پڑے ہیں، اس کے اوپر گندگی ہے، اس کے اوپر یورینیشن ہوئے، ایجیکولیشن کے اندر لپٹے ہوئے وہ قرآن مجید NCCI کے دفتر میں پڑے ہیں۔ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے روب دبدبے، اس کی خشیت کے ساتھ تو پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں۔ مسلمانوں تمہارے دل ایسے سخت ہو چکے ہیں کہ تم اس کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے پتھر ہیں کہ جو خشیت اللہ کے سبب سے پھٹ جاتے ہیں۔ ہم تو شاید مسلمان ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو بھائیو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو عقل بھی دی، فہم بھی دیا، فراست بھی دی، اور یہ وہ بات نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ شاید کوئی فسا نہ ہو، might be possible might be not۔ یہ تو وہ مقدمات ہیں، وہ کیسز ہیں، یہ تو وہ سپرداریاں ہیں کہ جو عدالت میں ان کے شواہد بھی آ چکے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن سے قرآن عظیم برآمد ہوئے اور ان کو سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں، لیکن آج تک عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یاد رکھیے گا کہ اگر اس قرآن کے حوالے سے قانون سازی میں اگر ہم نے لیتو لیب سے کام لیا تو یاد رکھیے گا کہ کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، اور آج ان حکمرانوں کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا دین، دین اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ، وہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور یہ قیامت تک رہیں گی، کیونکہ دین اسلام قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے آیا ہے۔ اور نام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کا زندہ رکھے گا کہ جو اس دین کی سربلندی اور اس دین کے لیے جینا مرنا اپنا مقصد بنا لے۔ ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون الرشید رحمۃ اللہ نے پوچھا امام مالک سے، کہا کہ فرض کرے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہ ہو رہی ہو،
آپ کی شان اقدس میں اگر کوئی گستاخی کر رہا ہو تو what the responsibility of the ummah؟ تو کہا کہ امت کو چاہیے کہ وہ پورے وسائل اور ذرائع کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت کا اہتمام کرے۔ کہا کہ اگر امت نہ کر سکے تو کہا کہ پھر ایسی امت کو چاہیے کہ وہ مر جائے، کیونکہ ایسی امت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت کا اقدام نہیں کر سکتی۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، مولانا امین اللہ اقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک گاؤں میں ان کو بلایا کہ حضرت یہاں پہ بہت قادیانی ہیں، ذرا تشریف لائیے۔ اور جب وہ تشریف لے کے گئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں پہ قادیانیوں نے ہمارا جینا محال کر دیا ہے، اور یہ ختم نبوت کا جلسہ بھی وہ ہونے نہیں دے رہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوٹ جائیے۔ کہا کہ میں تو نہیں لوٹوں گا، مجھے بس اتنا بتا دو کہ یہاں کوئی ڈنڈے والا ہے جس کا روب دبدبا ہو۔ ان کہا کہ حضرت ہے لیکن وہ تو ایک ڈاکو ہے۔ کہا کہ ڈاکو کے پاس ہی لے جاؤ، اور جب اس ڈاکو کے پاس لے کے گئے تو اس کا نام تھا نورا ڈاکو۔ جب نورے ڈاکو کے پاس مولانا گئے تو مولانا نے کہا کہ نورے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کا سوال ہے، کیا رسول اللہ کی عزت کے اوپر پہرا دو گے؟ کہا کہ مولوی جی اگر یہ بات میرے تک ہی آن پہنچی ہے تو پھر آپ بے فکر ہو جائیے۔ اور جلسہ گاہ کے باہر جا کے کہا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی بیویاں بیوہ ہو جائیں، بچے یتیم ہو جائیں، وہی اس جلسے کو روکنے کی کوشش کرے، ادروائز کوئی ادھر کا منہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جلسہ ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، خیر و عافیت کے ساتھ سارے چلے گئے۔ کچھ ماہ بعد مولانا امین اللہ اقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو ایک شخص داڑھی والا، ٹوپی والا، سفید لباس میں، پوچھا کہ کون ہو میاں؟ کہا کہ میں نور الدین۔ کہا کہ کون نور الدین؟ کہا مولوی جی اتنی جلدی بھول گئے ہو، میں نورا ڈاکو، جنہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے لیے جلسے کے اوپر پہرا دیا تھا۔ کہا کہ نورے تینوں کی ہو گیا؟ کہا کہ مولانا جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے جلسے کے اوپر پہرا دیا تھا، اللہ کے رسول رات کو خواب میں آئے، کہا کہ نورے یہ ایک رات کے پہرے سے نہ صرف تیرا اللہ بلکہ تیرے رسول بھی تجھ سے راضی ہیں۔ کہا کہ مولوی جی اس تو بعد پھر زندگی دی کائے ہی تبدیل ہو گئی۔ اور اللہ کے بندو، ہم سے بہتر تو نورا ڈاکو نکلا کہ جو لوگوں کی جیبیں کاٹتا تھا، مال لوٹتا تھا، جان کا ضیاع کرتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی نہیں تھا، وہ رسول اللہ سے بے وفائی کرنے والا نہیں تھا۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، آج تو ہم نورے ڈاکو سے بھی گئے گزرے۔ آج دیکھیے کہ حکومت وقت 11 ارب روپے کا طیارہ خریدتے ہیں، there is no problem، آپ ایک نہیں 2 خریدیے تاکہ دیگر ممالک کے اندر جب آپ جائیں تو پاکستانیوں کی عزت اور بڑھے گی، there is no problem۔ لیکن کم سے کم اتنا تو کیجئے کہ NCCIA کا جو آپ نے اینٹی بلیک فیملی ونگ بنایا ہے، اس میں 3 افراد ہیں، 2 SI ہیں، 1 کانسٹیبل ہے اور 1 اعلیٰ افسر ہے۔ گاڑی ہے، پیٹرول نہیں ہے، قرآن برآمد ہوتے ہیں، ان کی فرینزی کرنے کے لیے 15,000 روپے کا بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ واٹ از دس؟ اب ضرور خریدیے 11 ارب روپے کے، 2 4 5 خریدیے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یوں بے یاروں مددگار تو نہ چھوڑیے۔ اے خاصان رسل وقت دعا، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ میرے غیر مسلم رشتہ دار، they are Christian، وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی آپ ہمیں بتائیے کہ ناموس قرآن، ناموس رسالت اور ناموس دین کے حوالے سے ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اگر بات غیر مسلموں سے مدد لینے پہ آ گئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری عزتوں کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اقبال، اگر آج ہمارے دور میں اقبال زندہ ہوتے تو وہ تو اتنے بڑے عاشق قرآن تھے کہ ویسے ہی ان کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ انہوں نے آخری بات کہی تھی اور وہ بات کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا، اور وہ یہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بات سمجھ کے اس کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی اور دین حنیف، دین مبین کے لیے
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔